نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جہاں عبادات کا شوق دلاتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبات کو ابھارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صبر اور برداشت بھی سکھاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں ہماری باقی چیزوں کے حوالے سے تربیت ہوتی ہے، وہاں صبر، برداشت اور توکل کے اعتبار سے بھی یہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ لیکن افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ آج یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر صبر نہیں رہا، غصہ اور عدم برداشت کے جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں انسانی قدریں ختم ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کی عزت، احترام اور تکریم کے جذبات ختم ہو چکے ہیں، اور اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آج ہمارا خون سفید ہو چکا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا قاتل ہے، بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ اب یہ چیزیں عمومی زندگی میں بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، چہ جائے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم ایسی حرکات کریں۔ گزشتہ دنوں دو ایسے واقعات سنے کہ دل اب تک افسردہ ہے، اور یقین فرمائیں کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں اور ہم روزہ کی حالت میں ایسے بد افعال سر انجام دیتے ہیں کہ جن سے انسانیت بھی شرما اٹھتی ہے۔ ہمارے قریب میں ایک جگہ دو بھائیوں کا تنازع ہوا کہ صحن کے اندر دیوار بنانی ہے، صحن کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور بات یہاں تک بڑھی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پہ فائرنگ کی اور اسے قتل کر دیا، اور اسے قتل کرنے کے بعد اسی پسٹل کے ساتھ خود بھی خودکشی کر لی۔ اب وہ جگہ، وہ مکان، وہ صحن وہیں کا وہیں موجود ہے، لیکن دو بھائی اور تھے ہی دو بھائی، 5 بہنیں اور ان کے 2 بھائی، وہ دونوں بھائی دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر جگہ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہاں مل بیٹھ کر اسے طے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ شیطان کے اشاروں پہ چلتے ہوئے ہم اتنا اپنے ضبط کو اور اتنی اپنی برداشت کو کھو بیٹھے کہ بڑا بھائی اٹھ کر چھوٹے بھائی پہ فائرنگ کر کے اسے قتل کر دے، اور پھر اسی پہ بس نہیں، خود اسی پسٹل سے اپنے آپ کو گولی مار کے اپنی زندگی کا چراغ وہ بھی گل کر بیٹھے۔ ابھی اس واقعے کو 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ خبروں میں یہ بات بھی سنی، فیس بک پہ آئی کہ چنیوٹ کے اندر ایسے ہی جائیداد کے تنازع پہ 2 بھائیوں نے آپس میں تو تکرار کی، اور اس تو تکرار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھائی نے دوسرے کو گولی مار دی، اور گولی مارنے کے بعد خود اپنے آپ کو بھی گولی مار دی، دونوں بھائی وہیں پہ قتل ہو گئے۔ اب ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ عدم برداشت ہے اور دوسرے کی بات برداشت کرنے کا یارہ نہیں ہے، اور ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کسی کی بات سننا، ماننا، سمجھنا، ہم شعور سے عاری قوم ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ
بڑی دکھ کے ساتھ اور بڑے کرب کے ساتھ یہ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، یہ جذبات انکا ہو چکے ہیں اور ہمارے اندر برداشت کا مادہ بالکل نہیں رہا، اور ظلم کی حد اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس برکتوں کے مہینے میں اور اس رحمتوں کے مہینے میں، اور وہ مہینہ جو ہمیں صبر سکھاتا ہے، وہ مہینہ جو ہمیں تحمل اور برداشت سکھاتا ہے، اس مہینے میں ہمارا حال یہ ہے کہ سگا بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، سگا بھائی دوسرے بھائی کی جان کا دشمن ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنی نسل کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ لڑائی کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو قتل کر دینے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے، یہ سارا شیطان کا چکر ہوتا ہے جو ہمیں ورغلاتا ہے، اور ہم اپنوں ہی کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو بعد کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کوئی سخت جملہ بھی کہہ دے تو آپ سر جھکا کے گزر جائیں، اگر کوئی آپ کو کوئی گالی بکتا ہے تو بھی آپ اسے معاف کر دیں۔ حالات ایسے ہیں کہ برداشت بالکل نہیں رہی، اور شریف آدمی کا تو جینا دو بھر ہو کے رہ گیا ہے۔ آج کے ان حالات میں شریف آدمی کو جینے کا حق کوئی نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں ایک دوست، انہوں نے راستے میں گاڑی کھڑی کر دی اور بالکل سائڈ پہ کھڑی کی کہ دوسری گاڑی گزر سکتی تھی۔ ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اپنی گاڑی روکی، چونکہ وہ صاحب اقتدار تھے، انہوں نے اپنی گاڑی روک کے ان صاحب کا پتہ کیا کہ کون ہے، اور ان کو بلوایا، اور بلوا کے ان کو ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ تم نے راستے میں گاڑی کیوں کھڑی کی ہوئی ہے۔ اب یہ حالات ہیں، تو ان حالات میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، معافی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس سے ہوتا کچھ نہیں، انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملات آگے بڑھ جائیں تو نسلوں کی تباہی ہوتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں برداشت نہیں ہے۔ بار بار اس بات کا رونا رویا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر آج برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ایک کے خاندان والے ایک کو ماریں گے، دوسرے کے خاندان والے دوسرے کو ماریں گے، خاندان کا خاندان ختم ہو جائے گا، اور معاملات جو ہیں وہ جوں کے توں پڑے رہیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں جہاں عبادات کا درس دیتا ہے، اللہ سے لو لگانے کا درس دیتا ہے، اور جہاں ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، جہاں ہم عبادات میں وقت گزارتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم صبر سیکھیں، ہم برداشت سیکھیں، ہم حوصلہ کرنا سیکھیں۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو ہماری زندگی ایک اچھی زندگی ہوگی، ہماری زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہوگی، ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بنے گی، اور اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔